السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس سے جو اشعار نیچے دیے ہیں ان اشعار کی ہیڈ لائن بنا دی ہے یوم الحبیب۔ یہ اشعار جو ہیں اسی وزن پر ہیں جو کہ قصیدہ بردہ کا وزن ہے، یعنی بحر متفاعل متفاعل متفاعل۔ فرماتے ہیں یوم الحبیب الذی ترجى شفاعته من نور سنته تزہو مراعینا۔ یوم الحبیب یہ منصوب ہے، اس سے پہلے فعل کو حذف مان لیا گیا۔ اے اذکر یوم الحبیب، حبیب کے اس دن کو یاد کرو، اس حبیب کے دن کو یاد کرو، اس حبیب کے دن کو یاد کرو۔ تو الحبیب موصوف ہے اور الذی ترجى شفاعته یہ جملہ اپنے ماں بعد سے ملا کر یہ صلہ ہے، الذی اس میں موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر صفت ہے الحبیب کی، اور حبیب موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر مضاف الیہ ہے یوم کا، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر ظرف ہے اذکر فعل مقدر کا یا فعل محذوف کا۔ یوم الحبیب الذی ترجى شفاعته من نور سنته تزہو مراعینا۔ من نور سنته یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے مقدم تزہو فعل کا، اور زہا یزہو زہون کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا۔ مرعا کی جمع ہے مراعی، اس کا معنی ہوتا ہے چراگاہ۔ معنی ہوگا اس حبیب کے دن کو یاد کرو جس کی شفاعت کی امید بندھائی جاتی ہے، امید لگائی جاتی ہے۔ ترجا رجا یرجو سے امید لگانا، امید وابستہ کرنا، جن کی شفاعت کی امید بندھائی جاتی ہے۔ من نور سنتہ تزہو مراعینا، جن کے سنت کے نور سے ہماری چراگاہیں، اور چراگاہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی چرتا ہے جانوروں کی طرح، تشبیہاً مراد ہے اس سے آماج گاہیں، گھر مراد ہیں۔ تو جن کے سنت کی نور سے ہماری آماج گاہیں اور ہمارے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تو یہاں پر مراعی سے مراد یہ جمع ہے مرعا کی، مرعا کا معنی چراگاہ ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان جانور تھوڑی ہے کہ ان کے لیے چراگاہ ہو، مراد ہے یہاں پر تشبیہاً ان کے گھر، ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں۔ یتلو الکتاب الذی یہدی القلوب الی من ابدع الکون ذکراہ تزکینا۔ یتلو تلا یتلو تلاوتن کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ الذی یہدی القلوب، ہدا یہدی ہدایتن رہنمائی کرنا۔ القلوب قلب کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ من ابدع الکون، ابدع یبدع، ابداع کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے
کسی نمونے سابق کے بغیر پیدا کر دینا۔ الکون کا معنی کائنات جمع اکوان، ذکراہ تزکینا، ذکرہ یہ اسم ذکر ہے، یعنی ذکر کا اسم ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یاد، چرچا۔ تزکینا، زکا یزکی تزکیہ، اس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا بنانا۔ معنی ہوگا وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو دلوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے اس ذات کی جانب جس نے کائنات کو بن نمونے کے پیدا فرمایا۔ ذکرہ تزکینا، اس کا ذکر ہم کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یوم الحبیب الذی یعفو الالہ بہ ویمنح الصفح عن کل المعانین، اور اس کو معانینا بھی پڑھ سکتے ہیں میم کے فتح کے ساتھ۔ اس حبیب کے دن کو یاد کرو، یوم الحبیب الذی، اس حبیب کے دن کو یاد کرو، یعفو الالہ بہ، بہ میں باب سببیہ ہے۔ عفا یعفو، عفون کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا۔ اس حبیب کے دن کو یاد کرو، یعفو الالہ بہ، الہ یہ فاعل ہے یعفو کا، اور بہ کی ضمیر کا مرجع حبیب۔ اس حبیب کے دن کو یاد کرو جس کے صدقے میں، جس کے سبب خدا تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَمْنَحُ الصَّفْحَ عَنْ كُلِّ الْمَعَانِينَ، معانین یہاں پر اگر معانین پڑھیں تو یہ معنی کی جمع ہوگی، اور اس کا معنی ہوگا، اور معنی کی اصل ہوگی معنی کیوں، اس کا معنی ہوگا مصیبت، پریشانی جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ اور معانین پڑھیں اگر ہم اسے تو آنا یعانی، معانات سے اسم فاعل معانن، اس کا معنی ہوگا جفا کش، پریشانی کو برداشت کرنے والا، پریشانیوں سے دوچار ہونے والا، اسم فاعل، اور الف یہاں پر اشباع کا ہوگا۔ معنی ہوگا اس حبیب کے دن کو یاد کرو جس کے صدقے میں خالق کائنات، معبود برحق معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَمْنَحُ الصَّفْحَ، منح الصفحہ درگزر کر دینا، اور درگزر فرما دیتا ہے عن کل المعانین، ہمارے تمام تر گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، یا ہمارے گنہگاروں کو درگزر فرما دیتا ہے، گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، پریشان حالوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ یوم الحبیب الذی یطوی الرجاء بہ حتی یجاب دعاء قبل آمینا، یوم الحبیب الذی یطوی، طوی یطوی طیًا، ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ الرجاء لپیٹنا بھی معنی ہوتا ہے، یہ طوی یطوی کو وابستہ کرنا بھی معنی ہوتا ہے، وابستہ کرنا۔ الرجاء کا معنی ہوتا ہے امید، جمع ارجاء۔ حتی یجاب دعاء، یجاب اجاب یجیب اجابتاً سے فعل مجہول، فعل مضارع مجہول یجاب، حتی یجاب دعاء جمع ادعیہ قبل آمینا، یہاں پر الف اشباع کا ہے ورنہ معنی ہے قبل آمین، یعنی آمین کہنے سے پہلے دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یوم الحبیب الذی یطوی الرجاء بہ، اس حبیب کے دن کو یاد کرو
جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، یطوی الرجاء بہ، جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، امیدیں وابستہ ہیں، حتی یجاب دعاء قبل آمین، یہاں تک کہ آمین کہنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ یوم الحبیب الذی من جاءہ وجلا مستغفرا ربہ یرضی ویرضینا، یوم الحبیب الذی من جاءہ وجلا، جاءہ میں ہا ضمیر جو ہے وہ عائد ہے حبیب کی جانب، من جاءہ وجلا مستغفرا ربہ، یہ وجلا یہ جاء کی جو ضمیر فاعل ہے ہوا ضمیر، اس سے حال واقع ہے وجلا، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ وجل کا معنی ہوتا ہے خوف کھانے والا، ڈرنے والا۔ مستغفرن یہ بھی اسی سے حال واقع ہے، مستغفرن ربہ۔ یرضی و یرضینا، اب معنی ہوگا اس حبیب کے دن کو یاد کرو، یوم الحبیب الذی، اس حبیب کے دن کو یاد کرو، من جاءہ وجلا، کوئی شخص ان کی بارگاہ میں خوف زدہ ہو کر آیا، مستغفرا ربہ، اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے آیا، اس حبیب کو یاد کرو، یرضی و یرضینا، جو راضی ہو جاتا ہے، گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، خود بھی راضی ہو جاتا ہے اور ہم کو خوش کر دیتا ہے، ہمیں بھی راضی کر دیتا ہے، خود بھی خوش ہو جاتا ہے، ہمیں بھی خوش کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن نے فرمایا اے محبوب، لوگ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، اپنے ذاتوں پر ظلم کر کے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے استغفار کر لے اور رسول ان کو معاف کرے تو اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہوگا، ان کو اللہ کو معاف فرمانے والا پائیں گے۔ اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو اس حبیب کے دن کو جس کے پاس کوئی خوف زدہ ہو کر ڈرتا ہوا آیا، گناہ کر کے چلا آیا، ڈر رہا ہے، اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے چلا آیا، تو اس حبیب کے دن کو یاد کرو، یرضی و یرضینا، جو خود بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں خوش کر دیتا ہے اور معاف کروا دیتا ہے۔ تو یرضی و یرضینا جو ہے یہ الحبیب الذی جو ہے نا، من جاءہ وجلن، تو ہا جاءہ میں ہا ضمیر جو منصوب کی جو ہا ضمیر ہے منصوب، وہ بھی ذوالحال ہے، اور یرضی و یرضینا یہ دونوں جملہ معطوف علیہ ہو کر اس سے حال واقع ہے ضمیر منصوب سے، اور وجلن مستغفرن یہ جاء کی ضمیر مرفوع سے حال واقع ہے۔ صلو علیہ حبیب اللہ ما ظہرت ملامح النور فی داجی لیالینا، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو۔ صلی یصلی تسلیہ، اس کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا۔ صلو علیہ، ان پر درود پڑھو۔ علیہ کی ضمیر جو ہے نا اسی سے ہی بدل واقع ہے حبیب اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ کب تک؟ ما ظہرت، ما بمعنی ما داما، ما ظہرت ملامح النور فی داجی لیالینا، ظہر یظہر ظہوراً، اس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، ظاہر ہونا۔ ملامح، ملامح کا معنی ہوتا ہے کرنیں، کرنیں تو سمجھ میں آتی ہوں گی۔ کرنوں کا مطلب یعنی جو روشنی نکلتی ہے، روشنی کا جو امتداد ہوتا ہے وہ کرن کہلاتا ہے، تو یعنی شعاع کہہ لو اسے۔
تو ملمحن کی جمع ہے ملامح. النور کا معنی ہوتا ہے روشنی. نور اور ضوء کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. کوئی بلب جل رہا ہو تو اس بلب کے ذات میں جو چمک نظر آتی ہے اس کو ہم نور کہیں گے، اور اس کی جو چمک اور روشنی پھیل کر جو دیواروں پر نظر آتی ہے، پھیلی ہوئی جو روشنی ہوتی ہے، اس کو ضوء کہتے ہیں. ایسے ہی سورج میں، سورج کی ذات میں جو چمک نظر آتی ہے وہ نور ہے، اور اس کی جو روشنی ارد گرد پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پورے کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے روشنی، اس کو ضوء کہیں گے. تو نور کا معنی ذہن میں آ گیا. فی داجی لیالینا. داجی یہ دجا، دجیا ید جا، اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا ہونا. اسی سے اس میں فاعل ہے داجی. اس کا معنی ہوگا اندھیری رات. داجی اللیال یعنی در حقیقت یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہے. اصل عبارت ہوگی فی اللیال الداجیہ. تو معنی ہوگا شب تیرا، اندھیری رات. صلو علیہ حبیب اللہ ما ظہرت ملامح النور فی داجی لیالینا. ان پر درود پڑھو، اللہ کے ان حبیب پر درود پڑھو. کب تک پڑھو؟ اللہ کے حبیب پر درود پڑھو. جب تک درود پڑھو جب تک کہ نور کی شعائیں ہمارے شب تیرا میں روشنی کرتے رہیں، یا نور کی شعائیں ہماری اندھیری راتوں میں چمکتی رہیں. اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہیں گی، اس لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ان پر درود پڑھو. صلو علی من دعا للہ محتسبا ومن لساحتہ یہف المحبون. صلو علی من، درود پڑھو اس پر، اس ذات پر درود پڑھو، من دعا للہ محتسبا، جس نے اللہ سے آخرت میں ثواب کی امید پر دعائیں کی. من دعا للہ، جس نے اللہ سے آخرت کے محتسبہ، احتسب یحتسب، احتساب کا معنی ہوتا ہے آخرت کے ثواب کی امید رکھ کے کوئی کام کرنا. درود پڑھو اس ذات پر جس نے آخرت کے ثواب کی امید پر اللہ سے دعائیں کی. ومن لساحتہ یہف المحبون. حفا یحفو، حفون کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، گرنا پڑنا. ساحتن کا معنی ہوتا ہے آنگن. ومن لساحتہ، اور اس پر درود پڑھو. ومن یہ واو عاطفہ ہے اور من کا عطف ہے اس سے پہلے والے من پر. من دعا للہ محتسبا پر اس پورے جملے کا عطف ہے. اس ذات پر درود پڑھو جس نے آخرت کے ثواب کی امید پر اللہ سے دعائیں کیں. ومن لساحتہ یحف المحبون، اور جس کے در دولت قدا کی طرف، جس کے دربار کی جانب اور جس کے سنگ در کی جانب عاشق اور محبت کرنے والے دوڑتے ہیں. من لساحتہ یحف المحبون، جس کے در دولت پر عشق و محبت کرنے والے دوڑتے چلے جاتے ہیں. اس پر درود پڑھو. ومن جر الماء نہرا من اصابعہ فهو الغمام الذی نعماہ تسقینا یا تسقینا. من جر الماء نہرا من اصابعہ، اس ذات پر درود پڑھو جس کی انگلیوں سے پانی نہر کی شکل میں جاری ہو گیا. من جر الماء نہرن، جرا کا فاعل ماء ہے اور یہ ممیز ہے، نہرن اس کی تمیز ہے. اور من کا عطف ہے ما قبل والے من پر. یعنی درود پڑھو اس ذات پر
من اصابعہ میں ہا ضمیر کا مرجع وہی ذات، جس ذات کی انگلیوں سے، اصبع کی جمع اصابع، انگلیوں سے پانی نہر کی شکل میں جاری ہو گیا۔ فَهُوَ الْغَمَامُ الَّذِي نَعَمَاهُ تَسْقِينَا، تو وہ ایسے ابر بارہ ہیں جن کی بارش ہمیں سیراب کرتی ہے۔ نعمہ بارش اور غمام بادل۔ سقا یسقی سقایتن کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ درود پڑھو اس ذات پر جس کی انگلیوں سے نہریں پانی نہر کی شکل میں جاری ہو گیا۔ تو وہ ایسے ابر بارہ ہیں کہ جن کی بارش ہمیں سیراب کرتی ہے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صلو علیہ سلو حبل القلوب بہ وعطر الکون من ذکراہ تشجینا۔ اشجا یشجی اشجا، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو، اور آگے ہے سلو حبل القلوب بہ۔ سلو یہ وصل یصلو سے فعل امر سل، ملانا جوڑنا، اسی سے صیغہ جمع سلو، سب جوڑو۔ حبل کا معنی رسی جمع احبال بھی ہوتی ہے، اور وہ حبال ہوتی ہے اس کی جمع۔ القلوب کا معنی ہوتا ہے دل، بہی ان سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معنی ہوگا صلو علیہ سلو حبل القلوب بہ، ان پر درود پڑھو اور دلوں کی رسیوں کو ان سے جوڑ دو۔ دلوں کی رسیوں کو جوڑ دو۔ دلوں کی رسیاں نہیں ہوتی، یہاں پر بھی تشبیہن ہے کہ جیسے کہ کسی جانور کی رسی کو اگر کہیں باندھ دیا جائے تو وہ جانور کہیں نہیں جاتا ہے، ایسے دلوں کو ان سے لگا لو، دل ان سے لگ جائے گا تو کوئی کہیں دوسری جگہ پر دل آئے گا ہی نہیں۔ صلو علیہ سلو حبل القلوب بہ، ان پر درود پڑھو، دلوں کی رسیوں کو ان سے جوڑ دو۔ وعطر الکون من ذکراہ تشجینا، عطر یعطر، تعطیر کا معنی ہوتا ہے خوشبودار بنا دینا۔ کائنات کو معطر کر دو من ذکراہ، ان کے ذکر سے، ان کے چرچے سے، ان کا چرچا کر کر کے کائنات کو معطر کر دو۔ کون سا چرچا؟ تشجینا، جو ان کا چرچا ہمیں فرحت بخش ہوتا ہے، ہمیں خوشی عطا کرتا ہے۔ اشجا یشجی، اشجا کا معنی یہ متضاد المعنی ہے، اس کا معنی غم دینا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی خوشی دینا بھی ہوتا ہے۔ تو معنی یہاں پر ہے کائنات کو ان کے چرچا سے معطر کر دو۔ تشجینا، جو چرچا ہمیں فرحت بخشتا ہے، ہمیں خوشی بخشتا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بڑی خوبصورت اردو میں منظر کشی کی ہے۔ صلو علیہ سلو حبل القلوب بہ، ان پر درود پڑھو، اپنے دلوں کی رسیاں ان سے جوڑ دو، کائنات کو ان کے چرچا سے معطر کر دو، ان کا وہ اس چرچا اور اس ذکر سے معطر کر دو جو ذکر ہمیں خوشیاں بخشتا ہے۔ صلو علیہ فرب العرش یسبقنا الی الصلاۃ وطوبی للمصلین، فرماتے ہیں کہ صلو علیہ، ان پر درود پڑھو۔ کیوں پڑھو درود؟ فرب العرش یسبقنا، کیونکہ عرش کا مالک ہم سے سبقت لے جاتا ہے۔ سبق یسبق سبقت، اس کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانا، پہلے کر لینا۔ تو درود پڑھو ان پر، کیونکہ رب جو ہے
عرش کا مالک جو ہے وہ ہم سے سبقت لے جاتا ہے، وہ ہم سے پہلے درود بھیج دیتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ اس کے رسول پہلے بھیج دیتے ہیں، تو ایمان والوں کو اب حکم دیا گیا اب تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اسی کا ذکر ہے، اسی کی طرف تلمیح ہے۔ صلو علیہ فرب العرش یسبقنا، ان پر درود پڑھو کیونکہ عرش کا مالک ہم سے سبقت کر جاتا ہے الی الصلاۃ، درود پڑھنے کی طرف۔ وطوبی للمصلین، طوبہ کا معنی ہوتا ہے مبارک ہو، مبارک ہو، طوبی للمصلین، درود پڑھنے والوں کے لیے مبارک بادیاں ہوں، کیونکہ یہ وہ درود پڑھ رہے ہیں جس درود میں خالق کائنات بھی شریک ہے، وہ ہم سے پہلے پڑھ لے رہا ہے۔ وطوبی للمصلین، درود پڑھنے والوں کے لیے مبارک ہو۔ ان الصلاۃ علی المختار مکرمۃ من نالہا نالہ سعد یوافینا۔ ان الصلاۃ علی المختار، صلاۃ یہ مصدر ہے باب تفعیل سے۔ ان الصلاۃ علی المختار، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مکرمتن، ایک بہت بڑی بھلائی ہے۔ مکرمتن کا معنی ہوتا ہے بھلائی، جمع مکارم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مختار پر درود پڑھنا ایسی بھلائی ہے، مکرمتن ایسی عظمت ہے، من نالہا نالہ سعد یوافینا، جس نے یہ بھلائی حاصل کر لی۔ من نالہا، ہا ضمیر کا مرجع یہاں پر مکرمہ، ایسی بھلائی اور ایسی خیر ہے یہ، نبی پر درود پڑھنا ایسی بھلائی ہے جس نے اس کو حاصل کر لیا۔ نالہ سعد یوافینا، تو اس کو ایک ایسی سعادت حاصل ہو گئی، یوافینا، جو سعادت ہماری موافق ہوتی ہے، ہماری موافقت کرتی ہے، ہماری مخالفت نہیں کرتی، جو ہم کو راس آنے والی ہوتی ہے اور ہم کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی ہے۔ وافا یوافی، موافات کا معنی ہوتا ہے راس آنا اور موافقت کرنا۔ بے شک نبی مختار پر درود پڑھنا ایک ایسی بھلائی ہے، جس نے اس کو پا لیا تو وہ سعادت سے وہ فیروز مند ہو گیا، ایسی سعادت سے فیروز مند ہو گیا، یوافینا، جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ یا رب احمد جد بالمدح متصلا بسید الخلق کہ تسمو قوافینا۔ یا رب احمد، اے احمد کے رب، احمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، گرامی ہے یہ۔ اے احمد کے رب، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، سفارش کرنا ہے نا، تو بڑی ذات کی سفارش لے کر گئے۔ یا رب احمد، اے احمد کے رب، جد بالمدح متصلا، زیادہ یجودوں سے فعل امر جد، فیاضی کرنا، سخاوت کرنا۔ جد بالمدح متصلا، متصلاً اتصلا یتصل، اتصال کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، لگاتار کرنا کسی کام کا، تو یہاں پر لگاتار کرنے ہی کے معنی میں ہے۔ مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ اے احمد کے رب، سید خلق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم، تو وہ سید مخلوق ہیں، مخلوق کے سردار ہیں وہ۔ اب یہ بے سید الخلق جو ہے یہ متصلاً سے متعلق ہے، اسی کا ظرف لغو ہے، معنی ہوگا یا رب احمد، اے احمد کے رب، جد بالمدح متصلاً بسید الخلق، سرور کائنات سے حمد و تعریف کو لگاتار جوڑ کر فیاضی فرما دے۔ مطلب ہے اے احمد کے رب، سید کائنات پر لگاتار حمد و تعریف
اور ان کی ستائش کی فیاضی فرما، ہمیشہ ان کی حمد و ستائش فرما دے۔ کہ تسمو قوافینا، اب فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہیں، لگاتار ان کی تعریف کرتے رہیں، اس کی ہمیں توفیق دے دے، یہ مراد ہے۔ کہ تسمو قوافینا، سما یسمو سمون، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ کہ تسمو قوافینا، قافیہ کی جمع قوافی، تاکہ ہمارے قوافی، قوافی یہاں جز بولا ہے، کل مراد ہے، یعنی تاکہ ہمارے اشعار بلند ہو جائیں۔ نبی کی مدحت سے اگر ہم اپنے اشعار میں نبی کی مدحت کریں، ان کی تعریف کریں، لگاتار تعریف کریں، مولا تو ہم کو لگاتار تعریف کی توفیق دے دے تاکہ ہمارے قوافی، ہمارے اشعار نبی کی تعریف سے بلند و بالا ہو جائے۔ یا اکرم الرسل وجد فی القلوب سرا فاسترسل الشوق یعصرنا ویطوینا۔ وجدن کا معنی ہوتا ہے ذوق، محبت، شوق، اور وجد کا معنی ہوتا ہے غم بھی، غم۔ یا اکرم الرسل، رسول کی جمع رسول، اے رسولوں کے سردار، اے رسولوں میں سب سے معزز رسول۔ وجدن فی القلوب سرا، دلوں میں غم وصال رچ بس گیا ہے۔ اور وجدن کا معنی محبت بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی معنی ہوگا یا رسول اللہ، یا اکرم الرسل، دلوں میں آپ کے دیدار کا شوق رچ بس گیا ہے۔ شوق دیدار رچ بس گیا، سرا یسری سرایتن، پیوست ہو جانا۔ اے اکرم رسول، اے رسولوں میں سب سے معزز رسول، شوق دیدار ہمارے دلوں میں رچ بس گیا۔ فاسترسل الشوق یعصرنا ویطوینا، استرسل بمعنی جعل، تو یہ شوق محبت اور شوق وصال محبت، وصال یار، یہ جذبہ و شوق دیدار، یعصرنا ویطوینا، عصر یعصر، اس کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، طوی یطوی، طین کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ یہ شوق دیدار ہم کو نچوڑتا ہے، ہم کو لپیٹتا ہے، کبھی نچوڑتا ہے، کبھی لپیٹتا ہے، یعنی بے قرار کرتا ہے، تڑپاتا ہے۔ تو یعصرنا و یطوینا سے کنایا ہے تڑپانے کی طرف، جیسے کہ ہم کسی چیز کو نچوڑ دینا تو وہ کیسے، اگر اس میں جان ہو تو وہ کیسے تڑپے گی، سوچئے۔ تو ایسے ہی یہاں پر یعصرنا و یطوینا بول کر تڑپنا مراد لیا ہے، کنایا کیا ہے تڑپنے سے۔ تو مانا ہوگا اے رسولوں کے میں سب سے عظیم رسول، عشق و محبت یا شوق دیدار ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا۔ تو یہ شوق دیدار یا رسول اللہ ہم کو بے قرار کرتا ہے، تڑپاتا ہے، ہمیں نچوڑتا ہے، کبھی ہمیں لپیٹتا ہے۔ یا سید الخلق فامسح غلة ظمئت والحب من کأسکم یروی ویرضینا، یروی ویرضینا، اے مخلوق کے سردار، یا سید الخلق، اے مخلوق کے سردار، فامسح غلة ظمئت، غلۃ کا معنی ہوتا ہے پیاس، یا اور مسح الغلہ، پیاس بجھانا، ظمأ یظمأ کا معنی ہوتا ہے پیاسا ہونا۔ اے مخلوق کے سردار، اس پیاس کو بجھا دیجئے جو پیاس لگی ہوئی ہے۔ والحب من کأسکم یروی ویرضینا، اور آپ کا جام محبت ہم کو سیراب کر دیتا ہے اور ہمیں خوش کر دیتا ہے۔ الحب من کأسکم،
آپ کے جام سے محبت، یعنی جام محبت. یروی، اروا یروی، اروا کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اروا یرضی، ارضا کا معنی ہوتا ہے خوش کر دینا. اے مخلوق کے سردار، اس پیاس کو بجھا دیجئے جو شوق اور جذبہ دیدار کی پیاس لگی ہوئی ہے، جو تشنا لبی ہے، اس تشنا لبی کو بجھا دیجئے. والحب من کأسکم یروی و یرضینا، اور آپ کا جام محبت ہم کو سیراب کر دیتا ہے اور ہمیں خوش کر دیتا ہے. یا سید الخلق ان العز یحرمنی من عذبۃ القول فی الذکر لراعینا. اے اس مخلوق کے سردار، بارگاہ رسالت میں بار بار استغاثہ ہے. ان العز یحرمنی من عذبۃ القول، بے شک عاجزی، عاجز رہنا، شیریں مقالی سے مجھے محروم کر دیتا ہے. عذبۃ القول شیریں مقالی، میٹھی بات. حرم یحرم کا معنی ہوتا ہے محروم کر دینا. پھر ذکرہ کا معنی یہاں پر یاد کرنا. لراعینا، راعینا، راعی کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. تو اب یہاں پر راعی سے راعی بولا ہے، لیکن اس کا معنی ہے محافظ. ہمارے محافظ، اور محافظ سے مراد سرور کائنات کی ذات ہے یہاں پر. تو معنی ہوگا، اور یہ اضافت لامیہ ہے، معنی ہوگا اے مخلوق کے سردار، اے سرور کائنات، عز شیریں مقالی سے مجھے محروم کر دیتا ہے. پھر ذکرہ لراعینا، ہمارے محافظ کی یاد میں شیریں مقالی سے مجھے محروم کر دیتا ہے. یعنی محافظ، نگہبان، محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کروں اور ان کی یادیں کروں، ان کا ذکر کروں، تو ان کے ذکر میں جو شیریں مقالی ہو، وہ شیریں مقالی سے مجھے عز محروم کر دیتا ہے. میں عاجز ہوں، اتنا اچھا نہیں لکھ پاتا ہوں، اتنا اچھا نہیں بول پاتا ہوں کہ میں نبی کے شان میں شیریں مقالی سے پیش آؤں اور ان کی شان میں کچھ میٹھے جملے بول دوں. میں اس سے عاجز ہوں، یا رسول اللہ اس عز کو میرے دور کر دیجئے. یا منت اللہ للدنیا ورحمتہ للعالمین اتیناکم فزورونا. اے اللہ کے احسان دنیا پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے جب بھیجا تو دنیا والوں پر احسان فرمایا. اس لیے یا منت اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ورحمتہ للعالمین. اور اے اللہ کی رحمت سارے جہان کے لیے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بھی پوری کائنات کے لیے بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اتیناکم، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. فزورونا، تو زورا، زارا یزور زیارتن، اس کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فزورونا باب تفعیل سے ہو، فزورونا باب تفعیل سے. اس کا معنی ہوتا ہے اعزاز بخشنا. اب معنی ہوگا اے اللہ کے احسان دنیا والوں کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. فزورونا، تو آپ ہماری تکریم فرمائیے اور ہمارے بھرم رکھ لیجئے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، احسان کر دیجئے. تو زورونا کا معنی نظر کرم کرنا، بھرم رکھ لینا، احسان کر دینا، یہ سب معنی ہے. اے دنیا کے لیے اللہ کے احسان اور ساری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. فزورونا، تو ہماری آرزوؤں کی لاج رکھ لیجئے.